مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ ریڈیو آپ کی دنیا کی خصوصی پیشکش۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔ السلام علیکم۔ اکمل علیمی آپ سے مخاطب ہے اور یہاں وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں عابدہ وقار رپلی۔ پاکستان میں جمہوریت کی صورتحال پر دوسرا مذاکرہ۔ گزشتہ پیر کو اس موضوع پر پہلے مذاکرے میں پاکستانی امریکی سیاسی کارکنوں نے حصہ لیا تھا۔ آج کے مذاکرے میں امریکی یونیورسٹیوں کے پاکستانی پروفیسر شریک ہو رہے ہیں اور وہ ہیں جناب انوار سید، پروفیسر ایمریٹس پولیٹیکل سائنس، یونیورسٹی آف میساچوسیٹس، جناب ایس ایم غزنفر، پروفیسر اکنامکس، یونیورسٹی آف آئیڈاہو، جناب شبیر صفدر، پروفیسر آف آنکالوجی یعنی سرطان کے امراض کے ماہر ہیں، واشنگٹن یونیورسٹی سینٹ لوئس میں، محترمہ فوزیہ افضل خان، پروفیسر انگریزی ادبیات، ماؤنٹ کلیئر اسٹیٹ یونیورسٹی، جناب محمد اکرم، پروفیسر انوائرمنٹل سائنس، کولمبیا یونیورسٹی، اور آغا سعید، پروفیسر پولیٹیکل سائنس، اسٹیٹ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ایسٹ بے۔ ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر ہیں جان رائنکس، انجینئر ہیں گلین وان کالیو، ٹیلی فون پر ہماری مدد مہوین اعظم کر رہی ہیں۔ آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے مفت فون کیجیے۔ ٹیلی فون نمبر ہے 0800-777-89۔ آپ کے آج کے میزبان ہیں اکمل علیمی اور میں عابدہ رپلی۔ تو پینل کے معزز ارکان کی توجہ بہرحال پاکستان پر مذکور رہنی چاہیے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے مشرق وسطیٰ میں رونما ہونے والے واقعات نے دوسرے تمام امور پر غلبہ حاصل کر لیا ہے اور ان واقعات کا نعتہ بھی جمہوریت سے جوڑا جا سکتا ہے۔ فلسطینی علاقوں میں حماس کی منتخب حکومت کے لڑاکوں نے اسرائیل کا ایک، اور لبنان میں حزب اللہ نے، جسے پارلیمنٹ اور کابینہ میں نمائندگی حاصل ہے، اسرائیل کے 2 سپاہیوں کو پکڑ لیا، جس کے نتیجے میں یہ دونوں علاقے اسرائیل کی ہلاکت خیز فوجی کارروائیوں کی زد میں ہیں۔ پاکستان کی صورتحال پر گفتگو سے پہلے اگر آپ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سنیچر کے دن عرب لیگ کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا۔ ایک دردناک لطیفہ سنیے۔ یاہو نیوز کے کمپیوٹر نے خبروں کی سارٹنگ کرتے ہوئے ایجنسی فرانس پریس کی رپورٹ کو سیکشل امپوٹنس کے زمرے میں ڈال دیا، محض اس لیے کہ خبر کی سرخی میں لفظ امپوٹنس استعمال ہوا تھا۔ سرخی ہے مڈ ایسٹ ایکسپوزز امپوٹنس آف ڈیوائیڈڈ عرب ورلڈ۔ خبر میں کہا گیا ہے کہ عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کے ایک ہنگامی اجلاس کے بعد 22 عرب ملکوں کی تنظیم نے تسلیم کیا کہ وہ غزہ کی پٹی اور لبنان میں اسرائیل کی ہلاکت خیز جوابی کارروائی کا سامنا کرنے سے قاصر ہے۔ یہ قاصر کا لفظ میں یوز کر رہا ہوں، ایجنسی نے امپوٹنٹ کا لفظ استعمال کیا۔ ایجنسی نے عرب لیگ کے مصری سیکرٹری جنرل عمر موسیٰ کا یہ جملہ نقل کیا، اور جملہ ملاحظہ کیجیے، مجھ سے نہ پوچھیے کہ کیا کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب نے بھی حزب اللہ پر نکتہ چینی کی ہے۔ اس نے کہا کہ حزب اللہ نے عرب ملکوں سے صلاح مشورہ کیے بغیر علاقے کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا۔ تو پروفیسر آغا سعید، ان حالات و واقعات کی روشنی میں آپ حضرات اور خاتون کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں ایک واحد ہیں اپنا محقق ریسرچر نوم چامسکی، جنہوں نے یہ بات اپنا ڈیموکریسی ناؤ پہ ایمی گڈمن سے بات چیت کرتے ہوئے بتائی ہے کہ حماس نے یا حماس کے ساتھ منسلک لوگوں نے جس دن ایک اپنا اسرائیلی سپاہی کو اپنا کڈنیپ کیا تھا، اس سے 2 دن پہلے اسرائیلی خود 2 فلسطینیوں کو کڈنیپ کر چکے تھے۔ لہذا کڈنیپنگ کا یہ سلسلہ اسرائیل نے کافی عرصے سے جاری رکھا ہوا ہے، اور جس طرح کل اسرائیل نے کہا ہے کہ جتنے بھی اپنا حزب اللہ کے لوگ ہیں وہ لیجٹمیٹ ٹارگٹس ہیں، اسی طرح یونائٹڈ نیشن کا جو ریزولوشن ہے 3134
of November 1976. اس میں کلیئرلی یہ بات کہی گئی ہے کہ all people under occupation, particularly people of South Africa and Palestine, have the right to resist their occupation by all means including armed struggle. لہذا اگر اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ حماس کے لوگ اور اپنا حزب اللہ کے لوگ لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہیں، تو انٹرنیشنل لا کے مطابق خود اسرائیلی سپاہی جو ہیں وہ بھی لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہیں، اور اس بات کا آغاز جو تھا وہ فلسطینیوں نے نہیں کیا، بلکہ کڈنیپنگ کی جو ریسنٹ وارداتیں ہوئی ہیں اس کا آغاز اسرائیلیوں نے کیا، نمبر 1. اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ جب سے حماس کی گورنمنٹ الیکٹ ہوئی ہے، اسرائیل کی حکومت بار بار کہہ چکی ہے کہ وہ اس گورنمنٹ کو سروائیو نہیں کرنے دے گی. لہٰذا یہ سارا جو اس کا لارجر گیم پلان ہے وہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم کرنا ہے، کیونکہ وہ گورنمنٹ جو انیکسیشن کا پلان ہے اس کو ریزسٹ کر رہی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آج دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو 3 دوسرے ملکوں کے علاقوں پہ قابض ہے، اور وہ اسرائیل ہے، جو فلسطینی علاقے پہ بھی قابض ہے، لبنان کے ایک ٹکڑے پہ بھی قابض ہے، اور سیریا کے علاقے پہ بھی قابض ہے. اور خود یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر 3 مختلف قسم کے لاز ہیں، جن میں سے کوئی ایک لا بھی اس کے لیے سفیشینٹ ہوگا کہ اسرائیل کو ہرگز کوئی بھی ڈپلومیٹک یا فائنینشیل ایڈ نہ دی جائے. اور وہ لاز کا تعلق ہے نیوکلیئر پرولیفریشن کے ساتھ، ان لاز کا تعلق ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے ساتھ، اور ان لاز کا تعلق ہے اپنا فورن لینڈز کو آکوپائی کرنے کے ساتھ. تو جو انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے جو کہ اسرائیل کر رہا ہے مسلسل سال ہر سال سے، اور دنیا میں کسی ملک نے UN سیکورٹی کونسل کے اتنے ریزولوشنز کی خلاف ورزی نہیں کی جتنے اسرائیل نے کی ہے. تو جب امریکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور اپنا وائٹ ہاؤس ان کی سپورٹ کرتا ہے، تو بیسیکلی ہم جو انٹرنیشنل لیک آف آرڈر ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لا لیسنس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی روک اسٹیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ جنرلی اتنا ڈی اسٹیبلائز ہو جائے کہ جو لوگ صرف حماس کی گورنمنٹ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، شاید ان کو پھر اپنے چاروں طرف ایک ایسا سمندر نظر آئے اپنا کنفیوژن اور کیوس کا کہ وہ اس میں سویم نہ کر سکے. دیکھیں جی، ایکسکیوز می، میں ڈاکٹر فوزیہ افضل خان بول رہی ہوں. بات اصل میں یہ ہے کہ جو عرب ممالک اور مسلمان ممالک ہیں ان کے اوپر بھی کچھ چیز لاگو ہوتی ہے. وہ یہ کہ یہ خود اپنے جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، یونائٹڈ نہیں ہوں گے، وہ ایجنٹس پریس کا جو آپ کوٹ کر رہے تھے وہ صحیح تو کہہ رہے ہیں، یونٹی تو ہے نہیں، تتر بتر ہیں ہم لوگ، اور اپنے ملکوں کو ہم اپنے پیروں پہ کھڑے تو ہونے دیتے ہیں نہیں. ڈیموکریسیز کہیں بھی نہیں ہے ان ملکوں کے اندر، عرب ملکوں میں تو خیر بالکل بھی نہیں ہے. پاکستان کا حوالہ آپ نے دیا، ادھر ڈیموکریسی نہیں ہے، نہ ہم اپنی انسٹیٹیوشنز کو پختہ کر رہے ہیں، نہ ہم انویسٹ کر رہے ہیں جن چیزوں میں ہمیں کرنا چاہیے، ایجوکیشنل انفراسٹرکچر، سائنٹیفک انفراسٹرکچر. تو اور جب ہم کچھ ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں تو ہم بھیک مانگنے انہی ملکوں کے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں ارتھ کویک ریلیف تو ہمیں جی فلانی ریلیف فنڈ، سونامی ریلیف فنڈ آپ لوگ دیں. تو ہم پھر کن پیروں پہ کھڑے ہوں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیے. یہ صحیح آپ نے ایک نقطہ اٹھایا ہے، اور میرا خیال میں پینل کے دوسرے ارکان اس پر اظہار خیال کریں گے. میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں انوار سید. جی انوار صاحب. دیکھیے، لیٹ می انٹرجیکٹ بریفلی. جی آغا سعید صاحب جو بھی فرما رہے تھے، کون؟ پروفیسر غزنفر؟ انوار. جو آغا صاحب بات کر رہے تھے اس کانٹیکسٹ میں مزید یہ کہنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے چومسکی کا ریفرنس دیا تھا. جی چومسکی نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ ایز فار ایز دی پیلسٹائن پرابلم از کنسرن دیٹس دی اینڈ آف اٹ. Israel is bent upon doing just that, the elimination of the fundamental problem according to their terms. اور جو حزب اللہ کی بات ہو رہی تھی اس میں بھی there is a context. حزب اللہ کے بھی کئی لوگ ایبڈکٹ کیے جا چکے ہیں اس سے پہلے. ان کا ذکر ویسٹرن میڈیا میں آج تک in the last several days I haven't seen. نہ ہی میں نے ویسٹرن میڈیا میں حماس کے جو کئی لوگ ایبڈکٹ کیے گئے ہیں ان کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے. What I want to suggest is through this channel, through this media, in the Western media, often these things are presented out of context, without the background. The general public میں پھر وہی ہوا پھیل جاتا ہے کہ بھائی Israel is always right and the rest of the world, especially Hezbollah and Palestine, they have no grounds to stand. اور وہی میسج جو آٹوکریٹک رجیم ہے مڈل ایسٹ کے، مثلا سعودی عربیہ، ایجپٹ، جارڈن، انہوں نے بھی حزب اللہ کو تھورلی کرٹیسائز کر دیا ہے، which is fine. But at the same time آج ہی صبح میں NPR میں سن رہا تھا، وہ NPR میں ذکر ہو رہا تھا کہ وہاں کی جو مڈل ایسٹ کا جنرل پبلک ہے
they are rising up against Mubarak and Saudi. Unka the sentiment is enormously sympathetic to Hamas and Hezbollah, except for the autocratic regime, jo we all know wo the stooges hain. Mubarak and Saudi, they are stooges. They often end up speaking the master's voice. Aur jo Fawzia sahaba zikr kar rahi hain, I think we all sympathize with that. I think there is a separate issue. There is, in a sense, they're all tied together, but I'm focusing جو آپ نے مڈل ایسٹ کا ذکر کیا تو اس کانٹیکس میں یہ مزید بات کرتا ہوں. تو پروفیسر انوار سید اس میں کچھ کہنا چاہتے تھے؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ آغا سعید صاحب نے جو کچھ کہا اور جو دوسرے اصحاب کہہ رہے ہیں جی وہ سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے. فرمائیے. وہ بات کر رہے ہیں قانون کی آغا صاحب جی اور حقوق کی، قانون کے تحت جو حقوق ہے ان کی. میں بات کرنا چاہتا ہوں سیاست کی. فرمائیے. سیاست جو ہے انگریزی میں کہتے ہیں کہ پالیٹکس از دی آرٹ آف دی پاسبل، یا آپ یہ کہہ سکیں اردو میں کہ سیاست جو ہے اس کا تعلق ہے امکانات کے ساتھ یا ممکنات کے ساتھ. صحیح. اب یہ ہے کہ جہاں تک اپنے حماس کا تعلق ہے وہ تو ایک جمہوری طریقہ کار سے انہوں نے طاقت حاصل کی ہے، وہ منتخب ہوئے. اسرائیل کی حکومت جو ہے وہ ان کو برخاست کرنا چاہتی ہے. جی تو ان کو تو یہ حق ہے، ان کا سیاسی حق بھی ہے، قانونی حق بھی ہے، لیکن سیاسی حق بھی ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں. اور اگر اس میں وہ مارے جائیں تو بھی، اور اگر زندہ رہ جائیں تو بھی، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بجا ہے. اور حزب اللہ؟ نہیں حزب اللہ کی بات کرتا ہوں. جی اب حزب اللہ والے جو ہیں وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آیا وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی پیروی کرنے کی ان میں ہمت ہے. یعنی اگر وہ دیکھیے نا، ٹھیک ہے مان لیا کہ اسرائیل والے جو ہے انہوں نے ان کے حزب اللہ والوں کے 1 2 4 10 20 آدمی اغوا کر دی، ٹھیک ہے جی، لیکن ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا. اسرائیل کو یہ کام کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوا. حزب اللہ نے ان کے صرف 2 آدمی اغوا کر لیے، اس سے حزب اللہ کو بھی اور لبنان کو بھی بے حد نقصان ہو رہا ہے. پروفیسر صاحب بعض عرب ملکوں کا اعتراض یہ بھی ہے کہ حزب اللہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ایک اس قسم کا کام کر رہی ہے. وہی قانونی بات ہوگی نا جی. اور لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حزب اللہ کو یہ سوچنا چاہیے. دیکھیے نا، میں ذاتی طور پر بطور سیاست کے طالب علم کے جی میری اپنی پوزیشن یہی ہے کہ یہ ہے کہ میں جنگ کے خلاف نہیں ہوں. اچھا، جنگ جو ہے وہ جائز ہے، اسلام میں بھی جنگ جائز ہے، یہودیت میں بھی جنگ جائز ہے، مزاحمت کی یا اور اس کے علاوہ عیسائیت میں بھی جنگ جائز ہے. جارحیت کی جنگ تو شاید جائز نہ ہو. جارحیت کی جنگ جائز نہ صحیح، لیکن میں انٹرجیکٹ کرنا یہاں چاہ رہی ہوں. لیکن سنیے خاتون، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جائز کے علاوہ میں ان تمام جنگوں کے خلاف ہوں جو کہ میری طرف جو ہے، میری جانب جو ہے یا میرا ملک جو ہے وہ ہار جائے گا. میں ان جنگوں کے خلاف ہوں جن جنگوں میں آپ نے ہار جانا ہے. جی ہاں، تو آپ بجا فرما رہے ہیں نا، بات اصل میں وہی بات آ جاتی ہے کہ جب تک آپ لوگ خود اپنا انفراسٹرکچر اور اپنی چیزیں اسٹرانگ نہیں کریں گے تو آپ کسی کو کیا فائٹ کر سکتے ہیں. اگر پروفیسر سید 1 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لیں تو ہم پھر پروفیسر فوزیہ سے بات کرتے ہیں. اچھا، میں جناب ختم کر رہا ہوں اس بات پہ کہ حزب اللہ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے 2 آدمی اغوا کر لیے اپنا اسرائیل کے. اسرائیل کو اس سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن آیا اس کارروائی کو آگے بڑھانے کی حزب اللہ میں قوت ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا. اچھا، اب پروفیسر فوزیہ آپ فرمائیں. نہیں جی، میں ان کے ساتھ بالکل آئی ایم ان اگریمنٹ وتھ واٹ ہیز بین جسٹ سیڈ. دا پوائنٹ از کہ اگر آپ میں قوت نہیں ہے آپ کے اندر، تو یہ تو مطلب پنگا لینے والی بات ہے نا. دوسرے بندے کے پاس ہر قسم کے ویپنز ہیں، وہ
they are militarily, economically, politically, in every way they are much stronger. آپ جا کے ان کو جی ان کا ایک بندہ اٹھا لیا تو انہوں نے تو انلیش کرنا ہے نا ان کے تو I mean you are actually playing into the hands of their designs. تو آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ نے بس بڑک مار دی, ہاں جی میں دکھاتا ہوں آپ کو. آگے سے مارے گئے آپ بھی, اور نہایت یعنی کہ اس طریقے سے کہ باقی بھی انفراسٹرکچر, اب لیبنان بیچارہ جو کہ کچھ ٹھیک ہو رہا تھا بیکاز آف اٹس ملٹی کلچرل سوسائٹی, اس کی کچھ اپنے آپ کو اٹ واز پروگریسنگ, اس کا پھر بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو اسرائیلی تو مطلب جیتیں گے نا. پرابلم مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو I mean you have to find a political solution. یہ جو طریقہ ہے یہ اس قسم کی وارفیئر کا, اس کا تو آپ جو جن کے اوپر مزاحمت ہو رہی ہے ان پہ اور زیادہ مزاحمت ہوگی. اس کا فائدہ تو کوئی اچھا ہو نہیں رہا ہے. So some other way of thinking has to be produced, and I don't think militaristic, violent methods that are being propagated by extremists in the Muslim world and outside the Muslim world are going to help. شاید یہ وقت ہے کہ سارے جو مرد ٹیسٹوسٹرون سے بھرے ہوئے ہیں ان کو ذرا کسی آئلینڈ پہ بھیج دیا جائے, and maybe women should run the world for a little while, تو شاید کچھ بہتری ہوگی. شکریہ پروفیسر محمد. میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ اس میں اور لانا چاہ رہا ہوں. پروفیسر غضنفر, میں ڈاکٹر اکرم عرض کر رہا ہوں. ہاں, آپ سے میں چاہتا تھا کہ آپ بھی حصہ لیں. کچھ میں تھوڑا سا پوائنٹ ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے اس میں لانا چاہ رہا ہوں جی, کہ کیا یہ ایک چال تو نہیں. یہ بہت عمدہ نقطہ آپ پیدا کر رہے ہیں. اسرائیل both states are at war, everybody knows about it. ہاں, اب جو حزب اللہ کو انسٹیگیٹ کیا گیا ہے اس کا جو کنسیکوینسز ہوگا, کیا یہ ایران کو پنش کرنے کے لیے منصوبہ بندی تو نہیں ہو رہی کہ اب پورے کا جو بھی میڈیا آپ پڑھ لیں اس میں دیکھ لیں, خبریں دیکھیں, اس میں ایک ہی چیز کا ایشو ہے کہ جو نئے میزائل حزب اللہ استعمال کر رہا ہے وہ ایران دے رہا ہے, اور ایران ہی ان کو پیسے دے رہا ہے, ایران کے ٹیکنیشین. کیا یہ گراؤنڈ ورک تیار نہیں ہو رہا ہے کہ عراق میں باغ ڈاؤن ہونے کے بعد امریکہ کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ایک اور ملک سے یا کسی اور ملک پر حملہ کر سکے. وہ افغانستان میں بھی باغ ڈاؤن ہو رہے ہیں اور عراق میں بھی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اسرائیل ڈائریکٹلی اٹیک کرے گا تو دیر ول بی اے اسٹرانگ کنڈیمنیشن ان دی انٹائر ورلڈ. اب حزب اللہ کو انسٹیگیٹ کیا جو بھی جیسے شروع ہوا, اب ایونچول جو چیز ہوگی وہ ایران کا خاتمہ ہے. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ عرب لیگ جو ہے جو حزب اللہ کو سپورٹ کرتی رہی, کیسے کسی بھی آج تک کسی عرب ملک کا انہوں نے مخالفت نہیں کی ہے, اور پہلی دفعہ ہے کہ جو عرب لیگ ہے وہ انہوں نے کنڈیم کیا ہے حزب اللہ کے ایکشن کو. حالانکہ پیلسٹائن جو ہے وہ برن کر رہا تھا فار سو لانگ, اور وہاں روزانہ بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی وداؤٹ اینی انسٹیگیشن. اور جب لڑائی ہوتی ہے اس میں بندے بھی مرتے ہیں, اس میں اغوا بھی ہوتے ہیں, اس میں نقصان بھی ہوتا ہے. وہ تو کر رہے تھے. اب اس میں جو انسٹیگیٹ کیا گیا حزب اللہ کو, انہوں نے کیا یا ان کو انسٹیگیٹ کیا گیا کہ تاکہ ایران کے ساتھ جو ہے پنگا لے کے ان کو ختم کیا جائے. بہت بہت شکریہ, یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ پیش کیا. آپ مہربانی سے سب شرکاء اس پہ غور فرمائیں. ہم ابھی آپ کے پاس واپس آتے ہیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے ریڈیو آپ کی دنیا. پروفیسر غضنفر, آپ اس نقطہ جو پیدا کیا ہے پروفیسر اکرم نے کہ یہ کہیں انسٹیگیشن تو نہیں ہے, اور اگر انسٹیگیشن میں کوئی آ گئے ہیں لوگ تو یہ امکان آپ دیکھتے ہیں؟ This is part of the, many of us will subscribe to that particular viewpoint, part of the conspiracy theory. جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا مڈل ایسٹ میں, مسلسل سنا جا رہا ہے کہ سیریا سے فنڈنگ ہو رہی ہے, سیریا سے حزب اللہ کو انسپریشن مل رہی ہے, ایران سے مل رہی ہے. I have been thinking exactly the same thing جو اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ maybe this is a ploy to go after Tehran and Syria at a larger scale. پرسوں اسرائیل کے سیریا اور لیبنان کے بارڈر پہ بامبنگ تو کی ہے, اینڈ constant. پرسوں
نیوٹ گنگریچ نے کہہ دیا کہ ورلڈ وار 3 تو شروع ہو چکی ہے. ہی واز آن فیس دی نیشن امیٹ دی پریس اسمبلی. ورلڈ وار 3 شروع کر دی گئی ہے. And this is going to expand further. In the previous conversation, جو انوار سید صاحب اور فوزیہ صاحبہ کچھ ذکر کر رہی ہیں, I fully sympathize with that particular perspective. I think the bottom line that is coming from that perspective, Syed صاحب سے بھی, by might is right, principles don't matter, get your own house in order, forget about any principles, and if you can't stand up, then just absolutely surrender. That's the sort of conclusion I'm finding. The politics being the art of the possible, that is the implication. If you can't stand up, just forget it and surrender and take a chance to be being wiped out. That is one. That is a misrepresentation of my argument. Yes, you are also میں سرنڈر کا نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں انوار سید ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس جنگ کو شروع کرو جو کہ آپ جیت سکتے ہو. باقی دوسری اگر جنگ کسی نے آپ پر مسلط کر دی ہے تو آپ مزاحمت کرو اور کرتے رہو. صرف یہ ہے کہ مزاحمت کے طریقے ہوتے ہیں. بعض طریقے جو ہیں وہ آپ کو کامیاب کریں گے, بعض طریقے جو ہیں وہ آپ کو کامیاب نہیں کریں گے. تو آپ ان طریقوں کو انتخاب کرو جو کہ آپ کو کامیاب کر سکے. سید صاحب میں جو عرض کرنے لیکن میں سرنڈر کے بالکل خلاف پاسبل. کون سی جنگ مسلمان لڑ سکتے ہیں ویئر دے کین اسٹینڈ اپ؟ مسلمان واٹ ایور ریزن انٹرنل اور ایکسٹرنل ہاؤس ان آرڈر. یو سی ایران جو کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے, ہمیں اس کا ایگزامپل فالو کرنا چاہیے جس طرح وہ internal factors or external factors. I think we can't blame everything on internal factors, جیسے فوزیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں. نہیں جی, I am not blaming everything on internal factors. I am very much pointing out that this is the new imperial جو آج کل ہو رہا ہے, new imperial design. It is terrible. What Israel is doing basically and what it just recently did in Lebanon is جو کہ فرعون لوگ کرتے آ رہے ہیں. I mean it is a way of they are slave masters. تھوڑا سا کسی نے دکھائی آنکھ اور انہوں نے کہا کہ اچھا ایسے تیسی ہم کرتے ہیں, تمہاری یہ مجال, ہم پورا ولیج وائپ آؤٹ کر دیں گے. ہسٹری از ریپلیٹ with such examples. So the point is not that, and you know, slaves have overthrown in history, they have overthrown the pharaohs of this world. تو یہ مطلب سائیکل تو چلے گا and you know justice will eventually be served, but the point is کہ کچھ طریقے ہوتے ہیں. اگر آپ کے اندر اب فی الحال کیپیبلٹی نہیں ہے تو آپ فضول کے پنگے مت لیں, آپ کوئی اور طریقے سوچیں نا, جس طرح کے ہمارے کالیگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں. ایک میں اور کرنا چاہتا ہوں, وہ جو چال بازی ہے کسی نے انسٹیگیٹ کیا ہے حزب اللہ کو. اپنا ذرا آغا سعید صاحب تھوڑا سا آپ لوگوں کے خیالات پر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے جو بات فرمائی پروفیسر انوار سید صاحب نے, آرٹ آف دا پاسبل, لیٹس آلسو کیپ ان. نیچے نے جو ایک بڑی فنڈامنٹلی امپورٹنٹ بات کہی تھی, اف آئی کوڈ سمرائز اٹ ان ون سینٹینس, انہوں نے کہا تھا ٹو بی از ٹو اوور پاور اور ٹو ریزسٹ بینگ اوور پاورڈ. تو انسانی زندگی کا خاصہ ہے کہ وی آر انگیج ان پاور اسٹرگلز آف ڈفرنٹ کائنڈز ایٹ آل دا ٹائمز. اب آپ اس میں ذرا یہ بھی دیکھیے کہ حزب اللہ دنیا میں وہ واحد قوت ہے جس نے اسرائیل کو شکست دیا لبنان کے اندر اور بھگایا لبنان سے. تو وہ کوئی ان ایکسپیرینس فورس نہیں ہے, بڑی ایکسپیرینس فورس ہے. دنیا میں اگر کہیں پہ اسرائیل کو شکست دے کے بھگایا گیا ہے ریسنٹ ہسٹری میں تو وہ لبنان کے اندر ہے, صدر لبنان کے اندر ہے, اور وہ اسی قوت نے بھگایا تھا. لیکن ان کے ٹیکٹکس جو ہیں وہ لانگ ٹرم ہے. اٹ ٹیکس اے وائل, اٹ ٹیکس فار دیم ایئرس ٹو سورٹ آف برنگ دیم ٹو اے لیول ویئر دے کین انفلکٹ اے ڈیفیٹ آن دیئر انیمی. اور اسی لیے جب اسرائیلی غازہ سے ودرا کر رہے تھے تو بہت اس بات سے خائف تھے کہ جو غازہ سے ان کا جانا ہے وہ بھی صدر لبنان سے ان سے نکلنے کے مساوی نہ سمجھا جائے. لیکن دو باتیں یہاں پہ ذہن میں رکھیے کہ مسلمان ملکوں میں جمہوریت کا فقدان اس بات کی نہیں ہے کہ اسرائیل کو حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے مسلمان ملکوں پہ قبضہ کر لے, نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے کہ جس وقت اپنا غازہ کے اندر اور ویسٹ بینک کے اندر انتہائی بے دردی کے ساتھ وہ مسلمانوں کو اور فلسطینیوں کو مار رہے تھے, دنیا میں کسی ملک نے ان کا ساتھ نہیں دیا, کسی قوت نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اگر کسی قوت نے سیکنڈ فرنٹ کھولا ہے تو وہ حزب اللہ ہے. اس سے پہلے کہ ہم حزب اللہ کو ٹوٹلی کنڈیم کر دیں, ہم ذرا پوری مجموعی صورتحال کا جائزہ بھی اس کے ساتھ ساتھ لے لیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ پرووکیشن سارے فرنٹس کے اوپر ہوئی ہیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے. اور آرٹ آف دا جو پاسبل ہے اس کے اندر پھر یہ بھی ہے کہ اگر زندگی کے معنی اس حد تک اس کو اس حد تک بےمانی کر دیا جائے کہ اس کے اندر کوئی سگنیفیکینس, کوئی امپورٹنس, کوئی ڈگنیٹی, کوئی ورتھ کو ویلیو نہ رہ جائے,
تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے بھی اپنا معاملہ نپٹا سکتے ہیں وہ نپٹائیں، کیونکہ نہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز نے اور نہ اپنا عرب لیگ نے کوئی اس کے اندر رول پلے کیا ہے. اگر کسی نے آ کے وہاں پہ کوئی بیلنس کرنے کی کوشش کی صورتحال تو وہ حزب اللہ ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل لا کا تقاضا ہے اس کے تحت اسرائیل سے کیا ڈیمانڈز ہونی چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، لیکن پاکستان میں جمہوریت ہونے کا مطلب یہ کہاں ہے کہ اپنا اسرائیل کو حق حاصل ہے کہ وہ فلسطینیوں کو اور لیبنیز کو ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ مارتا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اپنا فرانس فنون نے، اس کے بعد ایڈورڈ سعید نے بڑی عمدگی سے ہمیں ایک ڈاکٹرن دی ہے، ڈاکٹرن آف ڈوئل کرٹیک، ڈوئل سائملٹینیس انٹر ریلیٹڈ کرٹیک آف سیلف اینڈ دی ادر وداؤٹ پریویلیجنگ آئدر. لیکن اس کے اندر دونوں اس بات پہ بڑے اپنا کلیئر تھے کہ کنفیوز نہ کیا جائے کیٹیگریز کو، اور جو امپیریزم ہے اس کو امپیریزم سمجھ کے ہمیشہ اس کے خلاف فائٹ کی جائے، اور جو اپنا فیوڈل لارڈ ہے، جو ٹرائبل چیف ہے، بالکل جو کمپروڈور اپنا بورژوا ہے، اس کی مخالفت ان دونوں پہ کی جائے، اور ایک کی مخالفت دوسرے کے بینیفٹ کی شکل میں نہ ظاہر ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ بات یہ ہونی چاہیے آج کہ اسرائیل سے ہماری کیا ڈیمانڈ ہونی چاہیے. وہ پوری فوری طور پہ ہوں یا نہ ہوں وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ جو ہیں دے وانٹ ڈگنیٹی ان دیئر لائف، اینڈ اف دیر از نو ڈگنیٹی دے ڈونٹ وانٹ دیٹ لائف. شکریہ آغا سعید. میں تھوڑا سا اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا. جہاں تک فتح اور شکست کا تعلق ہے وہ تو اٹس لانگ ٹرم کائنڈ آف کانفلکٹ اینڈ لانگ ٹرم ایونچولی ریزلٹ بھی آئے گا. امیڈیٹلی اگر دیکھیں تو اسرائیل نے تو اپنی مارل گراؤنڈ جو تھی ایگزسٹنس کی وہ بھی لوز کر دی ہے کہ وہ ہٹلر کے یہی چارج لگاتے تھے کہ ان کو بے کس ہونے بے سہارا کرنے کے بعد ان کو مارا گیا، اور وہی آج وہ پیلسٹینین کے ساتھ کر رہے ہیں. دوسرا تھا کہ ان کے پاس پاور نہیں تھی، ہٹلر کے پاس پاور تھی، وہ پاور کی بنا پر ان کو انائلیٹ کیا گیا. آج وہی وہ جو کام کر رہے ہیں حزب اللہ کے لبنان کے ساتھ اور پیلسٹینین کے ساتھ. تو دونوں گراؤنڈز پہ اگر دیکھیں آپ تو اسرائیل تو آلریڈی از اے لوزر. تیسری جو ان کی آپشن تھی کہ وہ دے وانٹڈ اے گریٹر اسرائیل، اینڈ ایون دیٹ ڈڈ ناٹ مٹیریلائز کہ پہلے انہوں نے ایکسپینڈ کر لیا، اب اس کو شرنک کر رہے ہیں، اب ان کو ویسٹ بینک سے بھی باہر نکلنا پڑ رہا ہے. سو ان آل دوز فرنٹس اف یو لک ریئلی ان ڈفرنٹ ویو پوائنٹ you will see that they are losing on all those grounds. Moral value, جہاز ہونے کے ساتھ وہ تو جب when America attacked Afghanistan انہوں نے جہنم بنا دیا اس کو. وہ چند لوگوں کو پکڑ کے لے بھی آئے گوانٹانامو بے، مگر دیکھیں نا گوانٹانامو بے میں رکھنے کے بعد جو اب امریکہ کی مارل سپیریارٹی تھی وہ اب دنیا میں کہاں ہے؟ Everybody is really kind of upset and cursing them. اور بالآخر ماننا پڑا کہ وہ جنیوا کنونشن کر رہے ہیں. بش صاحب اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جنیوا کنونشن کی وائلیشن کی ہے، ہم اس کو اب فالو کریں گے، ہم گوانٹانامو بے کو کلوز کر دیں گے. دیٹ از دی الٹیمیٹ ریئلی وکٹری، اینڈ دیٹ وکٹری از فار دا ہول ورلڈ، ناٹ جسٹ فار افغانیز اور القاعدہ اور اینی باڈی. اکرم صاحب مجھے لگتا ہے یو آر لٹل بٹ ٹو آپٹمسٹک جو آپ کہہ رہے ہیں اسرائیل شرنک کر رہا ہے. مجھے تو کوئی شرنک نظر نہیں آ رہا ہے. کہاں سے شرنک ہو رہا ہے؟ یہ غزہ کو شرنک کیا تھا، بڑا ڈریم تھا، غزہ ابینڈن کر دیا تھا، ابینڈن کر کے تو اٹ بیکیم اے ہیوج پرزن. ایک وقت میں ایک صاحب اگر بات کریں تو سننے والوں کو آسانی ہوگی. لبنان کے ساتھ تک تھا، اس میں پیلسٹائن کا جو ویسٹ بینک تھا اس کا ایکسیپٹنس ہی نہیں تھی. جوڈیا اور سمالیہ لینگویج بدل گئی ہے. وہ جو بیگن کے زمانے میں جوڈیا سمیریا ہوا کرتا ہے، لینگویج تھوڑی سی بدل گئی ہے، بٹ دی انٹینشن has not changed at all. I don't see any signs whatsoever. مگر آپ دیکھیں آپ لوگوں نے شاید کسی نے کہاں ہے ریسنٹ اسٹڈی پڑھی ہے یہ جان شیئر مائر کی اور اسٹیفن والٹ کی about the influence of lobby. ساتھ دے رہا ہے. They have the super power on their back. They can do it. وہ تو پاکستان والی بات ہے نا. جب تک امریکہ مشرف کے پیچھے ہے، مشرف قائم دائم ہے اور وہ بہت سب سے بڑا پاورفل انسان ہے دنیا کا. جیسے ہی اس کی رگ نکل گئی وہ کام ختم ہو جائے گا ضیاء کی طرح. یہ تو بات یہ نا کہ جی رگ کیسے نکالیں، یہ دیز آر پولیٹیکل کوسچنز، اور ان کی سولوشن جیسے کہ پروفیسر آغا سعید بھی کہہ رہے تھے ون آف ہز ریمارکس از کہ انٹرنیشنل جو لا اینڈ آرڈر کی انٹرنیشنل ہماری ہیگ ہے، UN ہے،
these are the institutions that we have to all find a way to strengthen ताकि उनका बात में भी पावर हो कि उस रग को कैसे निकालें. कि उसके लिए आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं उनका काम बनता है कि मैसेज को एजुकेट करें, इंस्टीट्यूशंस पे एम्फेसाइज करें, विदाउट एनी लॉयल्टीज टू इंडिविजुअल्स. दे शुड बी रियली मोर जनरल एंड लॉयल टू द मैसेज as well as to the institution. नहीं जी, वही बात है. These are questions of peace and justice. No justice without peace. You are educating the masses कि कमी कौन सी है, गलती कहाँ पे है और कौन से काम किस वक्त करने से ज्यादा आउटपुट हो सकती है. पैनल के मुअज़्ज़ज़ अरकान, हमें इजाज़त दें तो ज़रा एक स्टेशन आईडी हो जाए और मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि ये मुज़ाकरा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर नशर किया जा रहा है वाशिंगटन से, और इसमें हिस्सा ले रहे हैं प्रोफेसर अनवार सैयद, प्रोफेसर SM गज़नफ़र, प्रोफेसर शब्बीर सफदर, प्रोफेसर फौजिया अफजल-खान, प्रोफेसर मोहम्मद अकरम और प्रोफेसर आगा सईद. जब आप वापस आए तो मुझको 1 मिनट दीजिएगा. तो आप सफदर साहब को भी तो लाए ना. सफदर साहब को तो आप लाए नहीं अभी तक. सफदर साहब लाइन पर मौजूद हैं. शब्बीर सफदर साहब आप? नहीं, मेरा ख्याल अभी नहीं, लाइन पे नहीं. वो हमने कोशिश की, वो अभी तक हमें मिले नहीं हैं. अच्छा. तो वो इंशाल्लाह जल्द ही लाइन पर आ सकेंगे. तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर प्रोफेसर अनवार सैयद मिडल ईस्ट पर एक मिनट और लेना चाहें तो ले लें, उसके बाद हम फिर पाकिस्तान में जमहूरियत का रुख करते हैं. ठीक है. मैं सिर्फ एक दो छोटे छोटे नुकात हैं जी जिन पर अपनी वजाहत करना चाहता हूँ. एक तो ये कि मैं इस बात के, यानी कि जो अपना आगा सईद साहब ने कहा ना कि मैं हिजबुल्लाह को टोटली कंडेम कर रहा हूँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है. अच्छा. मैं बिल्कुल उनको कंडेम नहीं कर रहा. मैं सिर्फ उनकी एक चाल है, यानी एक उनकी मूव थी जिसको मैंने ये कहा कि भाई ये मूव जो है ये उनके लिए फायदेमंद नहीं होगी. दूसरी बात ये, मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि इजराइल से मुतालबे किए जाए, डिमांड्स की जाए, जरूर किए जाए, और लेकिन डिमांड्स खाली करने के साथ साथ कुछ ये भी मुसलमान मुल्क सोचे कि ये जो मुतालबे हैं इनको मजबूत करने का भी कोई तरीका है कि नहीं. मसलन मुसलमान मुल्क जो है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, पाकिस्तान है, दूसरे मुल्क हैं, वो कुछ अमेरिका पर दबाव डालने की कोशिश करें. आगा सईद, ना खाली सहम जाने से, अमेरिका से सहम जाना जो है वो इतना जरूरी नहीं है हालात में. यानी कि अगर आप अमेरिका को कुछ कहें कि जनाब यहाँ तक तो हम आपके साथ चल सकते हैं, इससे आगे नहीं चल सकते, तो प्रोफेसर समझ जाएगा. आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ. जब उनकी अपनी हुकूमत जो है वो खतरे में हो और उनको ये बताया जाए कि जनाब शाह साहब ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को मजबूत कर रहा है सिर्फ इसलिए कि हिजबुल्लाह मजबूत होने के बाद ईरान आप पे कब्जा कर लेगा, तो वो कैसे इस चीज की हिमायत करेंगे? नहीं जी, वो इस चीज की हिमायत नहीं करेंगे, माफ कीजिए, लेकिन उनको एक माइंडसेट जो है वो टोटली डिफरेंट एंगल पे कर दिया गया है. लेकिन देखिए ना, अब मसलन पाकिस्तान का देखिए, आप फर्ज कीजिए कि पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो मोहताज है अमेरिका की हिमायत की, लेकिन अब जो फजलुर रहमान साहब है या जो अपना असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, या दूसरे जो अपना अमीन फहीम साहब हैं PPP वाले, ये लोग जो है ये इस बात का तकाजा करें कि हम अमेरिका से ये तकाजा करें कि भाई तुम फलस्तीन में कोई इंसाफ की बात भी करो. शुक्रिया. देखिए ना, कोई पाकिस्तान के, यानी कि पाकिस्तान या दूसरे जो मुसलमान मुल्क हैं उनकी तरफ से अमेरिका से ये मुतालबा नहीं किया जा रहा
کہ بھئی تم خدا کا خوف کرو اور تم اسرائیل میں اپنا فلسطین میں کوئی انصاف کروانے کی کوشش. لیکن دیکھیے جی یہ مطالبہ وہ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ لوگ ہیں پٹھو امریکہ کے. یہ گورنمنٹ جو ہیں آپ کی مشرف کی گورنمنٹ جو ہے اٹ از دیئر بیکاز دا یو ایس وانٹس اٹ ٹو بی دیئر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہمارے مسلمان ممالک میں democratic regimes elected popularly by the people آئیں so that they are answerable to the people. These people are not answerable to the people. اس لیے یہ کہنا کہ یہ لوگ اس طرح کے مطالبے کریں اور یہ جسٹس کے لیے کہیں اور یہ کہیں کہ یہ بات مت کیجیے آپ لوگ, یہ بات یہ غیر انصاف بات ہے. خود تو یہ لوگ جسٹ پرنسپلس پہ تو آئے نہیں ہیں ان ملکوں میں, تو یہ کس منہ سے کہیں گے؟ ہمیں چاہیے that we have to really write about and we have to expose these things and we cannot, ہم ان لوگوں کے حامی نہیں ہو سکتے, اور we should align ourselves as intellectuals with people who really do represent the masses who are coming from a different perspective, who represent the democratic parties, and we should tell them they should do regional cooperation with other countries and other people's movements. اچھا, اگر آپ خاتون اور حضرات اگر اجازت دیں تو ہم ذرا پروفیسر شبیر صفدر کو لائن پر لانے کی کوشش کریں. ہمیں ایک لائن پر ہولڈ کرنا پڑے گا پروفیسر فوزیہ کو, اور پروفیسر شبیر صفدر کو ہم لاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد ہم آپ کی آراء کا بہت بہت شکریہ. ہم ابھی آ رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ سے ریڈیو آپ کی دنیا 972 کلو ہرٹز پر. ہماری ویب سائٹ ہے www.voanews.com/urdu. جی اکمل, گزشتہ پیر کے دن ہم نے پاکستان کی دینی جماعتوں کے اتحاد MMA کے لیڈر مولانا فضل الرحمان کے ایک بیان سے اپنے مذاکرے کا آغاز کیا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ موضوع تھا پاکستان میں جمہوریت. تو آج اتفاق یہ ہے کہ ہمیں پشاور سے MMA کے ایک اجلاس کی روداد پھر ملی ہے, تو ہم آپ پینل کے معزز ارکان بھی سنیے اور اس کی روشنی میں پھر ہم گفتگو آگے چلاتے ہیں. مذہبی جماعتوں پر مشتمل متحدہ مجلس عمل کی سپریم کونسل نے ملک میں بڑھتی ہوئی سیاسی بحران, معاشی بے چینی اور امن و امان کی ابتر صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتی ہوئی 1973 کے آئین کو 12 اکتوبر 1999 والی حیثیت میں بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. متحدہ مجلس عمل کا 2 روزہ اجلاس پیر کے روز پشاور میں ختم ہوا. اجلاس کی صدارت قاضی حسین احمد نے کی, جبکہ اس میں دیگر رہنماؤں کے علاوہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف مولانا فضل الرحمان نے بھی شرکت کی. اجلاس کے بعد صحافیوں سے مختصر بات چیت کے دوران جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ نے کہا کہ متحدہ مجلس عمل کسی بھی صورت میں صدر پرویز مشرف کو کسی بھی عہدے میں ماننے کے لیے تیار نہیں, لہذا ان کو ان کے بقول دونوں عہدوں سے مستعفی ہونا چاہیے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ صدر مشرف کی کسی بھی عہدے پر موجودگی میں شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام سیاسی اور دینی جماعتوں کے مشورے سے ایک غیر جانبدار نگران حکومت اور ایک غیر جانبدار اور خود مختار الیکشن کمیشن قائم کیا جائے. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ حدود آرڈیننس میں تبدیلی کی سخت مزاحمت کی جائے گی اور اس سلسلے میں ملک گیر مظاہرے منعقد کیے جائیں گے. شمیم شاہد, ریڈیو آپ کی دنیا, پشاور. متحدہ مجلس عمل کو حکومت کی منظور شدہ اپوزیشن کا طعنہ دیا جاتا ہے, اور جب MMA کے لیڈر مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ وزیر اعظم شوکت عزیز کی حکومت کے خلاف اپوزیشن کی عدم اعتماد کی کوئی قرارداد پاس نہیں ہو سکتی, تو اس الزام کو بظاہر تقویت حاصل ہوئی. تو پینل کے معزز ارکان سے میں پوچھوں گا کہ اس تازہ آج کی مجلس عمل کی روداد کی روشنی میں آپ کیا اپوزیشن کا رول دیکھتے ہیں؟ پہلے ڈاکٹر شبیر صاحب, میں چھوٹی سی گزارش کروں گا. ایک لاسٹ سینٹنس پہ تھا کہ مسلم دنیا خاص طور پہ پاکستان کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان امریکہ سے زور سے کیوں نہیں کہتا کہ پیلسٹائن کا حل کرے. پاکستان کیا کبھی نوکر مالک پر روک ڈال سکتا ہے؟ وہ تو درخواست بھی نہیں کر سکتے. اینڈ ایز somebody said کہ
جس کے پیچھے ہی کوئی نہیں ہے اور امریکہ کے سوا وہ امریکہ کے آنکھیں کیسے دکھا سکے گا. تو just wanted to give that. اچھا تو اب in all fairness 9/11 کے بعد پریزیڈنٹ مشرف نے بار بار کہا ہے, پیلسٹائن کے ذکر کیا ہے بش کے ساتھ پرسنل کانورسیشن میں, بار بار انہوں نے کہا کہ وی ہیو ٹو گیٹ ٹو دی روٹس آف دی پرابلم, اور ان روٹس میں آئیڈینٹیفائی فلسطین کو ایز ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ کاز آف آل دی میس دیٹ وی آر آبزرونگ. اور یہ جو پرنس عبداللہ بھی ان دنوں آئے تھے یہاں, انہوں نے بھی یہ ذکر کیا تھا ان آل فیئرنیس ٹو سم آف دیز آٹوکریٹس کہ the key to the mess in the Middle East is the Palestine. Mubarak ne bhi ye zikr kiya. I think we had to be fair. They have been pushing this cause, but you are quite right in the sense probably not strong enough. Feeding the public کہ اس کو دکھانا کیا اور حقیقت کیا ہے. اچھا اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ America was so much dependent on Pakistan to beat قاعدہ. اب سنتے ہیں اس میں وہ ایک چھوٹی سی اپنی بات نہیں بنوا سکے کہ انڈیا کے ساتھ سول نیوکلیر ٹیکنالوجی کا معاہدہ ہو گیا اور پاکستان کو کچھ نہیں دیا. حضرات ڈاکٹر شبیر کی لائن بڑی مشکل سے ملی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کی رائے ہم نے یہ کہا کہیں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں. دے دیے. That doesn't mean anything at all. سنیے, اب میں گزارش یہ کروں گا کہ پروفیسر شبیر صفدر کا انتظار تھا, وہ ٹیلی فون لائن پر آ گئے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خیالات بھی سن لیں اگر انہوں نے اب تک کی روداد ہماری سنی ہے تو. پروفیسر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مصروف تھا, میں نے آپ کا پروگرام نہیں سنا. اچھا. لیکن آپ کے جو سوال ہیں ان کا جواب دینے کے لیے میں تیار ہوں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت کی کیا صورتحال ہے اور اس میں اپوزیشن کا رول کیا ہے, تو آپ کے ذہن میں کوئی خیالات ہیں؟ یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ سب حضرات نے یہ بات پہلے اس کی بحث کر لی ہوگی. میرا ذاتی خیال ہے کہ جمہوریت پاکستان میں کچھ تیسرے یا چوتھے حصے کی ہے. جمہوریت کا نام تو بہت ہے لیکن جمہوریت کہاں پہ ہے؟ ایک جنرل جو ہیں انہوں نے ملک پہ حکومت شروع کر دی, پھر انہوں نے ایک الیکشن کروایا, پھر انہوں نے عوامی الیکشن کروائے, وہ کمانڈر ان چیف بھی ہیں, وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ باہر سے منگوائے گیا ہے, ان کو وزیر بنا دیا, ان کو وزیر اعظم بنا دیا کسی جگہ سے الیکشن کروا کے. اپوزیشن کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر یہ لوگ سب اکٹھے ہو کے کچھ ایسا پروگرام بنائیں جس میں ان کو لوگوں کو ان پہ کانفیڈنس ہو جائے کہ یہ اپوزیشن جو ہے یہ پاکستانی لوگوں کے لیے ہے, اور پھر کے سٹیزن جو ہیں ان کا کانفیڈنس ہو, تو اپوزیشن کا مسئلہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں, اپنے اپنے جو ان کے ایجنڈا ہے ان کو فالو کرتے رہتے ہیں, اور عوام کا اس میں مسئلہ کبھی ابھی تک شروع ہوا ہی نہیں. بہت ساری لیگیلٹیز ہیں جو اللیگل ہیں, لیکن اس کو بدلنے کی بات تو بڑی مشکل ہے. جمہوریت پاکستان میں اگر ہے تو بڑی محدود ہے, کوئی چھوٹی سی جمہوریت کہاں پہ ہے, وہ اس کو پکڑنا تو مشکل بات ہے. پینل کے معزز ارکان نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے حکمراں جنرل پرویز مشرف نے 3 جون کو اسلام آباد میں سفیروں کے ایک اجتماع میں کہا کہ پاکستان کو جمہوریت پر بیرونی مشوروں کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ کہ ملک میں جمہوری معمولات اس کی ضرورت کے مطابق نشو و نما پا رہے ہیں. آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ اس میں علیمی صاحب اگر میں یہ بتاؤں ایک بات کہ جو شبیر صفدر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی لمیٹڈ ڈیموکریسی ہے, تو لمیٹڈ کیوں اور کیسے ہے, تو اس کی بہت سی ہسٹوریکل اپنا نوڈل پوائنٹس ہیں, لیکن جو ایک نوڈل پوائنٹ سٹارٹ ہوتا ہے 14 اکتوبر 1999 میں, جب اپنا صدر مشرف جو اپنے اس وقت صدر بنے ہیں, پہلے بنے تھے چیف ایگزیکٹو آفیسر, انہوں نے جب ایشو کیا ہے پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر, اس کا جو آئٹم 2 میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں. جی. Subject as aforesaid, all courts in existence immediately before the commencement of this order shall continue to function and to exercise their respective powers and jurisdiction, provided that the Supreme Court or High Court or any other court shall not have the power to make any order against the Chief Executive
or any person exercising powers or jurisdiction under his authority. تو جب آپ اپنا آئین میں ترمیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب کورٹس تو بدستور کام کرتی رہیں گی لیکن کسی کورٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ وہ میرے خلاف کوئی بھی فیصلہ دے سکے, تو اس میں انصاف اور قانون کے کیا معنی رہ جاتے ہیں؟ یہ درست چیز جو ہے اس وقت پاکستان میں ایک دوہرا کرائسس ہے. ایک کرائسس آئینی کرائسس میں بات کر رہا ہوں. ایک تو وہ کرائسس ہے کہ کیا ایک شخص بیک وقت دو عہدے سنبھال سکتا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کا اور صدر پاکستان کا, جس کے بارے میں ممانعت کی گئی ہے پاکستان کے آئین میں. اور دوسرا کرائسس ہے کہ ایک وہ نیشنل اسمبلی جو اپنی ٹرم کمپلیٹ کر رہی ہے آیا 73 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق 2 مرتبہ ایک صدر کو منتخب کر سکتی ہے, چاہے وہ صدر مشرف صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں, وہ ایشو نہیں ہے, لیکن ایک اسمبلی 2 صدر منتخب کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی, یہ ایک دوسرا کرائسس ہے. اور پاکستان کا 73 کا کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے کہ وہ نہیں کر سکتی, لیکن جو لیگل فریم ورک آرڈر کے اندر مشرف نے اور ان کے لوگوں نے ترمیم کی ہے اس کے تحت اب انہوں نے اس کو اس بات کا مجاز بنا دیا ہے کہ وہ دوسری مرتبہ بھی وہی سٹنگ اسمبلی جو ہے ایک اور آدمی کو, چاہے وہ مشرف ہو یا کوئی اور ہو, صدر منتخب کر سکتی ہے. تو یہ بیسیکلی 2 کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہیں, ایک آدمی کے 2 عہدے سنبھالنا اور ایک اسمبلی کا 2 دفعہ صدر کو منتخب کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو آپ نے MMA کا سنایا تھا بیان, اس کے اندر یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ ان کو منتخب نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ کھلم کھلا اور صریحاً خلاف ورزی ہے پاکستانی آئین کی. بس اس میں اتنی بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ جب لیگل فریم ورک آرڈر پاس ہوا تھا تو انفارچونیٹلی پاکستان کی اپوزیشن میں, اور اس میں اپنے آپ کو اور اپنے سب دوستوں کو شامل سمجھتا ہوں, کسی نے اس وقت یہ بات نہیں پکڑی تھی کہ پیرزادہ صاحب نے کتنی چالاکی اور عیاری کے ساتھ اس کے اندر یہ تبدیلی کر دی ہے جس کے تحت مشرف کو یہ میکنزم مل جائے گا کہ دوبارہ اپنے آپ کو الیکٹ کروانے کی کوشش کر سکیں. لیکن فنڈامنٹلی یہ ایک دوہرا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے, انسٹیٹیوشن آف اپنا پریزیڈنسی کا اور انسٹیٹیوشن آف نیشنل اسمبلی کا. مگر آغا صاحب اس میں ایک چھوٹی سی, میں اکرم عرض کر رہا ہوں, چھوٹی سی چیز اور وضاحت چاہیے کہ جب 2 دفعہ صدر کو منتخب کرنا ہے تو پہلے قانون میں تو واضح تھا کہ دسمبر 2004 میں صدر اپنی وردی اتار دے گا. اس کے بعد اس کو 2006 یا 2007 تک 2-3 سال وردی کے بغیر سویلین یونیفارم میں ان کو موقع مل جاتا ہے, جو کہ آئین کے تحت ہے کہ 2 سال تک کوئی جو گورنمنٹ کا امپلائی ہے وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا. تو اس سے تو اس کی لیگیلٹی تھی. اب وہ انہوں نے شک کو خود ہی وائلیٹ کر دیا, جیسے آئین کو انہوں نے سیبوٹیج کیا 99 میں, اسی طرح انہوں نے 2004 میں پھر قانون کا آئین کو تباہ کر دیا. اس کے تحت وہ اب بھی یونیفارم ہے. اگر وہ وردی میں ہوتے ہیں تو اگر یہ اسمبلی مجاز بھی ہو چننے کی تو بھی وہ صدر نہیں چنے جا سکتے کیونکہ تو ہی از اسٹل سرونگ ایز اے کمانڈر ان چیف. That's why I said this is a dual crisis. یہ دوہرا crisis ہے, single crisis, double crisis. جی پروفیسر انوار سید صاحب, جی انوار صاحب آپ فرمائیں اس موضوع پر. آپ کا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات جو ہے نا, یہ آغا صاحب نے تو کسی اور طرف اس کو پہنچا دیا ہے کہ آیا قانون جو ہے وہ ان کو اجازت دیتا ہے اسمبلی کو ان کو انتخاب کرنے کی یا نہیں, اور وغیرہ وغیرہ. میں واپس لے جانا چاہتا ہوں گفتگو کو, وہ جو متحدہ مجلس عمل کا ریزولوشن آپ نے سنا تھا نا, جی اس کی طرف فرمائیے. دیکھیے انہوں نے مجلس عمل والوں نے کہا کہ ہم یہ پریزیڈنٹ جو ہے ہم اسمبلیوں کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ان کو دوبارہ منتخب کر لیں, اور ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہ دوبارہ منتخب ہو جائے. اب سوال یہ ہے کہ ان کی اجازت کون مانگ رہا ہے؟ صحیح ہے, اجازت کوئی بھی نہیں مانگ رہا, اور اگر کوئی مانگے بھی یہ تو ایک جب وقت آیا تو بلیو می وہ اجازت دے بھی دیں گے جیسے پہلے دی. اگر کسی نے مانگی بھی تو ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی اجازت جو ہے اس پر عمل پیرائی کروا سکے. پروفیسر صاحب اپوزیشن والے کہتے ہیں, اور بھی ہے کہ ان کا کیس تو ویسے ہی سپریم کورٹ میں ہے کہ جو مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ BA کے ایکویولنٹ ڈگری ہی نہیں ہے. وہ تو ان کو خاص رعایت دی گئی تھی LF کو ساتھ ملانے کے لیے, اور جیسے ہی وہ شور شرابہ کریں گے ان کو سب کو تو ویسے ہی فارغ کر دینا ہے. میں آپ حضرات کی توجہ کچھ اعداد و شمار کی طرف مبذول کراؤں. قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے تقریباً 140 ووٹ ہیں اور سینٹ میں اس کے پاس 42 نشستیں ہیں. تو اگر یہ سب ارکان مستعفی ہو جائیں تو کیا جنرل پرویز مشرف ان اسمبلیوں سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکیں گے؟ ووٹ تو وہ حاصل کر سکیں گے, لیکن یہ ہے کہ تمام دنیا جو ہے
اس میں ایک بہت پاکستان کا اور جنرل مشرف صاحب کے سلسلے میں بہت, جیسا کہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں, توئے توئے ہوگی, یعنی کہ ان پر لعنت ملامت کی جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا کہ تم نے ایسا کیا کہ 140 تقریباً آدھے جو مجلس قانون ساز کے اراکین ہیں ان میں سے آدھے مستعفی ہو کے چلے گئے, اور یہ اب اسمبلی جو ہے یہ کس کام کی رہ گی. لیکن قانونی طور پر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نا, اور پاکستان میں جو پبلک اوپینین ہے, رائے عامہ, وہ کیا کہے گی, یہ تو وہ بات ہے. لیکن قانونی طور پر اگر اسمبلی جو ہے وہ آدھی رہ گئی ہے تو وہ بھی اب اسمبلی بطور اسمبلی کے تو وہ قائم ہے, اور وہ اپنا وہ قانون بھی پاس کر سکتی ہے اور پریزیڈنٹ کو الیکٹ بھی کر سکتی ہے. پروفیسر صاحب, اپوزیشن والے حکمراں پارٹی کے لیڈر کہتے ہیں کہ اگر آپ مستعفی ہوتے ہیں تو ہو جائیں, ہم ضمنی انتخابات کرا لیں گے اور یہی اسمبلیاں جو ہیں وہ صدر کو دوبارہ صدر منتخب کر لیں. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں نا, ایک تو یہ ہے کہ اعتماد کا ووٹر حاصل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. انہوں نے پہلے ہی اعتماد کا حاصل ووٹ کرنے کی جو کبھی نہیں کی. ریفرینڈم انہوں نے اسی لیے کروایا تھا کہ عوام کا اعتماد حاصل کر سکیں, کیونکہ ان کو پتا تھا اس وقت اسمبلی ان کا ہاتھ میں. تو وہ عوام نے جو اس کا ساتھ دیا وہ سب کے سامنے ہے, پوری دنیا میں وہ ظاہر ہے. دوسرا, جہاں تک تعلق ہے کہ اگر اسمبلی کے اراکین جو ہیں وہ اس سے استعفیٰ دے دیں تو اس کا امپیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا ہتھیار ہے اگر اپوزیشن ولنگ ٹو یوزنگ اٹ کولیکٹیولی اینڈ دین ریئلی میکنگ اٹ افیکٹو. آپ کے سامنے تھوڑی چھوٹی سی مثال ہے, تھائی لینڈ میں الیکشن ہوئے, اپوزیشن نے صرف اعلان کر دیا کہ ہم حصہ ہی نہیں لیں گے, تو پرائم منسٹر کو ہی ناٹ اونلی ٹو ہیو ریئلی الیکشن دوبارہ کروانے پڑے, بلکہ یہاں تک ہو گیا کہ وہ پرائم منسٹر کو استعفیٰ دے کے گھر پہ جانا پڑا. نیپال کے سامنے آپ کے وہ اپوزیشن جو تھی وہ انہوں نے سٹینڈ لے لیا کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, یہ جس کو بھی کرنا کر لے. تو they have to the king have to give up. یہ تو اپوزیشن کو ہے کہ they have to show their muscles strongly, اور جیسے ہی یہ اعلان کریں کہ میں دوبارہ الیکشن میں آ رہا ہوں اسمبلی, تو they all resign at the same time. Pervez Musharraf does not have a moral and legal really standing at all, neither in Pakistan nor at in the world. اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال میں پروفیسر غضنفر سے کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ اکنامکس کے آدمی ہیں, تو وہ ان کی توجہ میں مبذول کراؤں گا. 2 جولائی کو اے آر ڈی نے لندن میں مطالبہ کیا کہ اسٹیل ملز کی نج کاری کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں صدر مشرف اور وزیر اعظم شوکت عزیز کو مستعفی ہو جانا چاہیے. کیا یہ اس مطالبے کے لیے ٹھوس بنیاد ہے پروفیسر غضنفر؟ I'm afraid I don't know the details. All I can say is that Pakistan ki economy for the last few years has been doing quite well in terms of progress. You know, about 6-7% rate of growth in the GDP, and about the same as India's. In general, the commentary ho rahi is वक्त. I'm sorry, we're getting into too much nitty-gritty detail. I was thinking, are we ready for a democracy? If there is a democracy, what kind of a democracy we like? Maybe it's جو حماس کی طرح کی ڈیموکریسی وہاں ہو گئی تو پھر ویسٹ کے ساتھ کیا تعلقات ہوں گے؟ You know, whatever Pervez Musharraf is, he's certainly a contrast to Ziaul Haq, and I'm not a strong fan of Pervez Musharraf. But yet, I want to give him some credit for, for moving the country along under the most horrendous circumstances in the region. Pressure internally bhi aa raha hai Musharraf sahab ki taraf, bahar se bhi pressure aa raha hai. In many ways, I see him. He is really in a jam. Or internally, jo mullah log hain, wo bhi nahi unka pichha chhod rahe. In one way, I'm thinking of the parallel to Ayub Khan. 1950-60 میں ایوب خان نے کوشش کی تھی تھوڑا بہت ٹورڈ ماڈریشن, تھوڑا بہت ٹورڈ پروگریسونیس, مگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا فضل الرحمان صاحب کو لے آئے تھے مگل یونیورسٹی سے, وہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے
movement toward a little bit of secularism, a little bit of progressive outlook. मगर वो फजल रहमान की छुट्टी हो गई, वो शिकागो में आकर बैठ गए, मुल्ला लोगों ने उनको मुल्क से बागी कर बदर कर। मेरा ख्याल में सवाल ये था कि क्या उस सूरत में जो ये अकरम साहब आया है, उस सूरत में क्या शौकत अजीज को मुस्तफी हो जाना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल में ये मुस्तफी होने का नहीं है, उससे बात आगे बढ़ चुकी है। जो आदमी $100 बिलियन रुपीस की प्रॉपर्टी को 22 बिलियन में बेच रहा है, उसका मुस्तफी होना काफी नहीं है। उसको एक कमीशन के जरिए पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी उसमें कल्प्रिट्स हैं उन पे मुकदमा बना के उनको रियली दे शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल वे टू लेट हिम गो। अलीमी साहब उसमें जरूर उसमें ये मैं भी एक बात करना चाहूंगा। देखिए ये है कि हम अफराद की गुफ्तगू में उलझ गए हैं। आई वांट टू कम बैक टू द इशू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और मुझे हैरत है इस बात पे कि हमारे मोहतरम दोस्त जो हैं अपना प्रोफेसर अकरम साहब, उन्होंने भी इस बात में कहा कि जी ये अपना आइन की बात क्यों की जा रही है। जो फंडामेंटल मसल है किसी भी डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन का वो 3-4 चीजें हैं जी। उस मुल्क की कोर्ट्स, उस मुल्क की रायआमा, उस मुल्क का मीडिया और उस मुल्क के लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। अब आप देखिए कि, और मैं फिर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि किस तरह लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को करप्ट किया गया है। उसके अंदर जहां पे चैप्टर 1 में प्रेसिडेंट का है, उसका आर्टिकल 6 कहता है द वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बाय और बिफोर एनी कोर्ट और एनी अदर अथॉरिटी। तो अगर डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन ये समझती है कि जो असेंबली है 2 मरतबा किसी सदर को मुंतखब नहीं कर सकती, एक ही असेंबली 2 दफा सदर का इलेक्शन नहीं अपना कंडक्ट कर सकती, और ऑपोजिशन कोर्ट में जाना चाह रही है, तो मुशर्रफ साहब ने और उनके अपना जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने पहले से ही ऑपोजिशन का रास्ता रोक रखा है कि उन्होंने आइन के अंदर इस बात को दाखिल कर दिया कि कोई कोर्ट उनको कॉम्पनसेशन मुहैया नहीं कर सकती। इसलिए फिर स्ट्रीट एजिटेशन जो है वो लास्ट पावर रह जाती है उनके लिए। और जो बात पहले हो चुकी है कि उनका अपना जो मुस्ताफी होना है वो फिर इस बात की दलील होगा कि दे विल डिनाई द गवर्नमेंट एनी काइंड ऑफ क्लेम ऑफ लेजिटिमेसी। लेकिन फंडामेंटल गुफ्तगू जहां मैं समझता हूं पाकिस्तानी अमेरिकन एक रोल अदा कर सकते हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिस्टॉर्शंस हुई हैं, वो जो पीसीओ के अंदर कहलवाया गया है, लिखा गया है और अपना मनवाया गया है, और पीसीओ के तहत जजेस से हल्फ उठवाए गए हैं कि मैं जनाब हल्फ ले रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज होने का, लेकिन मैं इस बात का भी हल्फ ले रहा हूँ कि मुझे कोई इख्तियार नहीं है कि मैं पाकिस्तान के सदर के खिलाफ कोई फैसला दे सकूं। ये फंडामेंटल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। तो मैं समझता हूँ कि इस डिस्टोर्शन को रिस्टोर करना पाकिस्तान की ऑपोजिशन को, चाहे वो मजहबी ऑपोजिशन हो, चाहे वो सेकुलर ऑपोजिशन हो, चाहे इन बिटवीन हो, उनको फ्री करने के मुतरादिफ है। जब तक पाकिस्तान के कोर्ट्स को और पाकिस्तान के लेजिस्लेटिव प्रोसेस को हम अपना फ्री और रीइंस्टेट नहीं करते उसके अपना डेमोक्रेटिक डिजाइन के मुताबिक, उस वक्त तक ऑपोजिशन के पास स्वाय एजिटेशन के कोई चाराकार बाकी नहीं है। आगा साहब, आप हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी और हैं, तो आपने चीफ एग्जेक्टिव की एग्जेम्पशंस जो उन्होंने अपने लिए हासिल की हैं, आपको पता है कि उन्होंने फौज और अदलिया को भी ऐसी एग्जेम्पशंस दे रखी हैं कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। तो क्या ये जमहूरियत के असूलों के मुताबिक है? नहीं साहब, तो बिल्कुल अपना सिलेक्टिव अपना एप्लीकेशन ऑफ लॉ है ना। जो नोशन है ड्यू प्रोसेस की और इक्वल जस्टिस की, उसको उन्होंने या कलम अपना जो मुस्तरद कर दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे फेलियर सिर्फ उन लोगों का नहीं है जो पाकिस्तान में, इसमें मेरा और आपका और जो लोग इस पैनल पे हैं सबका, और सब मेरे दोस्तों और मैं सबका इंतहाई एहतराम करता हूँ, हम सब का कलेक्टिव फेलियर है। उसमें शायद अपना अनवार सैयद साहब इस लिहाज से एक मुनफरद हैसियत रखते हैं कि मुसलसल लिखते आ रहे हैं और वो सच्ची बात कहते हैं। लेकिन ये है कि ये जो शऊर पैदा करना है कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती का, नॉट इन द एब्स्ट्रैक्ट बट इन द कंक्रीट, कि कौन कौन सी चीजें डिस्टोर्ट हुई हैं, कौन कौन सी शिकें बदली गई हैं और कैसे उनको रिस्टोर करना है, ये मेरे नुक्ता निगाह से एक प्री रेक्विजिट है पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को दोबारा पटरी पे लाने के लिए। आगा सईद, ये हरफ आखिर था आपका, हमारा वक्त खत्म हो रहा है। मुझे शुक्रिया अदा करने की इजाज़त दीजिए प्रोफेसर अनवार सैयद का, प्रोफेसर SM गजनफर का, प्रोफेसर शब्बीर सफदर का, प्रोफेसर फौजिया अफजल खान का, प्रोफेसर मोहम्मद अकरम का और प्रोफेसर आगा सईद का। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने ख्यालात से हमारे सुनने वालों को नवाजा। मशरिक़ वस्ता के बहरान और पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल पर मजलिस मुज़ाकरा आपने वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो आपकी दुनिया से सुनी। हमारे आज के प्रोड्यूसर थे जॉन रायनेक्स, इंजीनियर ग्लेन वान कालियो, टेलीफोन पर हमारी मदद महवीन आजम ने की।
آپ کے آج کے میزبان تھے اکمل علیمی اور میں ہوں عابدہ رپلی۔ راؤنڈ ٹیبل، ابھی آپ نے ایک مذاکرہ سنا۔ ریڈیو آپ کی دنیا سے اہم واقعات اور مسائل کے بارے میں مبصرین اور ماہرین کی آراء اور گفتگو پر مبنی ہوتا ہے۔